خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے, دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتی. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں چاہتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجے گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے, کامیابی چاہیے, برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم, جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے نا, جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں, اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں, اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی, ماں باپ پریشان ہے, وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو, بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں, اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے, کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا, مشہور ہو گیا, اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں, اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی, ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا, یہ انہی کی دعائیں تھیں, اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا، واپس آیا، اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا، اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں، امام ہیں کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں تھا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی. ماں تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کہ کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں.
ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی، پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا۔ اچھا کئی میل کا سفر تھا، امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں۔ ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں، امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری۔ آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے۔ سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں، دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے۔ آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات کی، سخت سردی کی رات، آپ سے پانی مانگا، حضرت بایزید بسطامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی، ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے، رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں۔ پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا۔ ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید بسطامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے۔ اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی، تو جب وہ برف الگ ہوئی نا آج سے خون نکلنے لگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا، حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ دیکھو کیا مقام ملا، اولیاء اکرام کے سردار بن گئے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی۔ ماں باپ کی خدمت ایسی کرو، اب کہو نا کہ دل سے دعا نکلے، جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر، یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں۔ امام محمد غزالی اللہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا۔ ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا، اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا، وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟
جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا، میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا۔ اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں، لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں۔ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں۔ ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا۔ وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی۔ ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا، اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی۔ ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے۔ اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے، واپس چلے گئے۔ وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے۔ حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ۔ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو کہ میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے کہا میں نے وہ حکم دیا اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت۔ دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس۔ اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے وہ حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں، چاہتے ہیں نا، اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے،
کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے موت آئے. یہی تصورات ہے نا، ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. تمنا تو سب کی یہ ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے، باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے، قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے. جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں گا اور مجھے موت آ گئی، تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی، میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی. ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹائم دے میں توبہ کر لوں. نہیں، جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا. سوچے وہ جو شراب میں جائے گا، نشے میں جائے گا، ادھر کیسے اٹھایا جائے. اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے. عقل مندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو. آپ چاہتے ہیں اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے. جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے. سبحان اللہ. وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے. رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا. دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا. اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے. اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو. کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے، فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر، حدیث کا مضمون ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہم ہر مسلمان چاہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو. اب ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری، یقین کرے عجب کہانی ہے. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی، بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے. ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا، سکرات کی کیا بات کروں میں. جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا. ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول میں نے سنا تھا. وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے. مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار. 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا افضل الذکر، حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. کتنا کرتے ہیں ہم؟ سوچے نا، ہم اب اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے، اپنی آخرت کی تیاری سے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا. صرف دنیا نہیں ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا. قرآن کہتا ہے، سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا، قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اکبر. اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں، واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. آپ کہیں یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں، یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے.
اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا، 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا، ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے، تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ہاں، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک دن ہے آپ کے پاس، ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے، کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا، چاہے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، ہیں اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے۔ یہی کرو گے نا؟ اگر پتا چل جائے، مجھے بتاؤ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتا چل جائے تو تیاری کریں گے۔ میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا، یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا، تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چاند سے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں۔ جس دن سانس بند ہوئی نا، اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن جزا ملے گی۔ آج دار العمل ہے، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس دن صرف جزا ہوگی، یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی، یا نیکیوں کا اجر ملے گا۔ آج وقت ہے نیکیاں کرنے کا، قبر میں اتارے جانے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا۔ آپ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان ہے نا، تو مرتے وقت کیا چاہتے ہیں؟ قیامت میں کیا چاہتے ہیں؟ محشر والے دن آپ کی کیا تمنا؟ پہلے ان تمناؤں کو لکھ لیں۔ اب میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، سنتے جائیں۔ اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا دیدار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے گویا قبر میں اتار رہے ہیں، تو درود پاک پڑھیے۔ قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جگمگا جائے، یہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ آپ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پل صراط سے نبی پاک کی کرم سے گزرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور سنیے، پیارے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ پیارے آقا کی خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں، درود پاک۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ بچ گیا ہے؟ اور کچھ ہے جو آپ کو چاہیے، جو دنیا میں چاہیے، جو مرتے وقت چاہیے، جو محشر میں چاہیے، جو جنت میں داخلہ چاہیے؟ ایوری تھنگ واٹ ایور آئی نیڈ۔ اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ آج پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھ، محبت رسول کے عالم میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ برڈن میں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آپ درود پڑھیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہے۔ درود پاک آپ کی مشکلوں کو لے جائے گا، ختم ہو۔ کیا کما لیتے ہو؟ ذرا کبھی حساب کرنا، ایک دن میں 15 20 25 سیکنڈ میں کیا کما لیتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں، مگر اللہ نے
نیکیاں کمانا ہمارے لیے کتنا آسان اور کتنی بڑی بڑی نیکیاں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا گا, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا. کتنے درخت لگانے چاہیے تھے, لیکن پھر بھی نہیں. تھوڑی دیر تک جذبہ آتا ہے, بندہ تسبیح نکالتا ہے, پھر بھول جاتا ہے, پھر دنیا میں لگ جاتا ہے, پھر موبائل میں لگ جاتا ہے, پھر سوشل میڈیا ہے اور ہم ہیں اور غفلتیں ہیں. نہ کریں ایسا. زندگی بڑی مختصر ہے, اچانک چلے جائیں گے, میں بھی چلا جاؤں گا, آپ بھی چلے جائیں گے. اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ بس خوب نیکیاں کما کر جانا ہے, اتنی نیکیاں لے کر جاؤں کہ جب قیامت کے دن جاؤں تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ ہمیں کثرت سے ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ورد لب ہر دم درود و سلام ہو, ورد لب ہر دم درود و سلام ہو, یا شہ عرب و عجم کر دو کرم, آمین. پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان ہر پارہ, ہر رکوع, ہر سورت, ہر آیت اور ہر لفظ ہمارے لیے اللہ بہت بڑی نعمت. قرآن کی شان سبحان اللہ, یہ کلام اللہ ہے, یہ سب سے بڑا نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے, اور یہ ہم پر اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے. قرآن کے اتنے فضائل ہیں کہ میں ساری رات اگر صرف قرآن کی فضیلتیں ہی بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگا. مگر ایک جملہ مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اتنا کمال کا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا دل کے تار چھیڑ دیتا ہے. آپ کیا خوبصورت انداز میں قرآن کو سمجھاتے ہیں. شیر خدا ہے نا, علم کا. وہ کہتے ہیں نا نبی پاک فرماتے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو باب علم ہے نا. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کر. اتنی بڑی بات, اللہ سے ہم کیسے بات کر سکتے؟ کمیونیکیشن ود اللہ سبحانہ و تعالی. آج بڑے آدمی سے بات نہیں کر سکتے, نمبر نہیں ملتا, نمبر ملتا ہے تو فون نہیں اٹھتا, بیچ پہ سیکرٹری, بڑے پرابلمز. اللہ سے بات کرنی ہے اور اللہ ہم سے بات کرے. کتنا کمال کا جملہ ہے. فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا, اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا. ان دونوں کاموں میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا, اللہ کا کلام ہے, تو گویا رب تم سے کلام کر رہا ہے. اور جب تمہیں رب سے بات کرنی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگنا شروع کر دو, تم رب سے بات کرنا شروع کر دو. تو کلام اللہ کی تو کیا بات ہے. آج کلام الہی کے ایک سورت, یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر لفظ, ہر آیت اور ہر سورت کیا کمال کا معنی رکھتی ہے اور کتنے شاندار میسیجز ہیں. آج قرآن پاک کی ایک بڑی مختصر سورت ہے, مگر اس سورت میں ہمارے لیے کیا کیا میسیجز ہیں اور کیسا دل ہلا دینے والا پیغام ہے. آئیے آج وہ آپ کو بتاتا ہوں. خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ ان سے متعلق پوچھتے کہ وہ کہاں, اور اگر وہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے دعا فرماتے, اگر مدینہ پاک میں ہوتے تو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے, اگر کوئی صحابی بیمار ہوتے تو میرے آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف. ایک بار کا واقعہ کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں, نظر نہیں آ رہے. کہا حضور وہ تو شدید بیمار ہیں. یہ خبر سن کر سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ کو لیا اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے. آئے ہائے, صحابی کی قسمت تو دیکھو, آقا بھی جا رہے ہیں, صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں, عمر فاروق بھی جا رہے ہیں. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی. اب کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو, واقعی شدید بیمار تھے, آپ نے خوبصورت اور پیارے انداز میں تیمارداری فرمائی, احوال پوچھا, حال پوچھا. تو صحابی نے اپنا حال عرض کرتے ہوئے اپنی بیماری کا ایک بڑا کمال کا
مطلب واقعہ بتایا کہ بیمار ہوا کیسے میں. کہتے حضور بات یہ ہے کہ ایک روز میں مغرب کی نماز میں آپ کی مسجد میں حاضر ہوا. آپ نماز پڑھا رہے تھے, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, اور آپ نے اس روز نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت ہے. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورت ہے, سورہ قارعہ. حضور آپ نے تلاوت کی. اس تلاوت کو سن کر نماز ہی کے اندر مجھ پر ایسا خوف خدا کا غلبہ ہوا, میں نے دعا کی اے اللہ مجھے دنیا ہی میں آزمائش پہ ڈال دے, آخرت میں آزمائش میں نہ ڈالنا. حضور بس وہ دعا کرنا ہے اور میری ایسی حالت ہو گئی, میں بیماری پہ آ گیا ہوں, آزمائش میں آ گیا. اللہ اکبر. میرے آقا کیا پیارے آقا ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے برا کیا, یہ بات درست نہیں ہے. کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ عز و جل سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے؟ یعنی تم نے کیوں یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آزمائش ڈال دے, آخرت میں نہ ڈالنا؟ میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں نا, اس سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ لیتے, آخرت کی بھی بھلائی مانگ لیتے. کیا پیاری تربیت فرمائی. اب نبی پاک نے حکم دیا کہ ابھی دعا کرو, اور دعا کرو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو. صحابی نے ہاتھ اٹھائے, آقا کا حکم تھا, اسی وقت دعا مانگی. نبی پاک نے خود بھی ان کے لیے دعا فرما دی. اب میرے آقا دعا فرمائے تو رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا, اجابت کا صحرا عنایت نہ جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کہتے ہیں قبولیت کو, قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا ہی ہوا, اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ کوئی رسیوں سے جکڑا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے. وہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے. اب اس ایک واقعے سے اللہ اکبر کیا کمال کا واقعہ ہے, کیا کیا سیکھنے کو ملا. پہلی بات, نماز کیسی تھی, پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون تھے. آقا تلاوت کر رہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے, لیکن ان کی نماز میں انہماک, خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا. ایک تو قرآن سمجھتے تھے, پھر اس کا اثر لیتے تھے, تلاوت کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے اور اس کا اثر لیتے تھے. سب نے عشاء کی نماز اکثر نے پڑھی ہوگی. اگر میں یہ سوال کر لوں, ہاتھ نہیں اٹھائیے گا, اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیں, امام صاحب نے کیا تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں؟ ارے عبدالحبیب بھائی, اب تو ذرا دکان کا حساب ساتھ چل رہا تھا ہمارا, تو ہمیں کیا پتا کیا تلاوت ہے. کبھی ٹیسٹ لے لیا کرو, سلام پھیرتے ہی پوچھ لیا کرو اپنے آپ سے کہ آج کیا تلاوت ہوئی. اچھا یاد بھی ہے, مثال کے طور پہ چلو کسی کو یاد ہے آج امام صاحب نے سورہ فیل پڑھی تھی یا جناب تبارک الذی پڑھی تھی یا کون سی سورت پڑھی تھی, مانا کیا اس کا یہ تو نہیں پتا. کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب قرآن کے نور کو اور اس کی چاشنی کو دل میں محسوس کریں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا, ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا. لیکن چلو بھائی, پورا قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو لوگ ہی بھاگ جاتے ہیں. یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا, ہم ثنا سے لے کر التحیات اور درود ابراہیم اور دعا تک جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے, اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے, قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا. مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا. وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے, عشاء کی جماعت چلی گئی, رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی, اتنی نماز سے محبت, اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی اب رو رہے. کہتے یار بات یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا, امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے, میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی, اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ معاذ اللہ, یہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے. اچھا اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے, علماء نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک تو بندہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے, ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس, بڑے سیٹ کے پاس, جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو, اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس, ہاتھ بندے ہوئے, سر میرا چھوٹا سا کام, پلیز سائن کر. اتنی اس سے لجاجت, اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے, دھیان کہیں اور ہے, سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو, شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی, یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی, تمہیں خشوع دلا دے گی. اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ
قرآن کی مشہور صورتوں کو میں پھر مشورہ دیتا ہوں، جو اپنا آخری پارا ہے نا، کم از کم 30واں پارا ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں۔ عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے، رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے، اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے۔ اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا، عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے۔ واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں، ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا فائدہ؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو۔ اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارا ترجمہ تفسیر، اب تو صراط الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے۔ سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اے اعلی رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے۔ پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں، نماز کو انڈرسٹینڈ کریں، نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں۔ صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی، دل کی کیفیت بدل گئی، خوف خدا میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی۔ اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں، کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے بھلے وہ نہ کرنا، یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے۔ کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لو، ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہاں بری باتیں نہ نکالا کرو، یہ ماں باپ کو بھی ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ بچہ تنگ کرے، بچہ پریشان کرے تو بعض اوقات مائیں کوسنے دے رہی ہوتی، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تو کبھی ترقی نہ کرے، یہ نہ کہا کرو۔ کیا پتا یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا بیٹا برباد ہو جائے۔ اچھی بات، اللہ کی بارگاہ میں اچھی باتیں اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی ایسا ہی کیا کریں۔ کیسی دعا کر دی کہ اللہ دنیا میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں مت ڈالنا۔ ارے میرے رب کے خزانے بہت بڑے، اس سے مانگو نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، عذاب قبر سے بھی بچا دے۔ رب سے مانگو، معاف کریم سے رہے ہو۔ ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کی اتھارٹی تھوڑی ہے، ہمیں لگتا ہے یار اس سے ایک چیز مانگوں گا دے دے گا، 2 مانگوں گا دے نہیں سکے گا، بندہ کہتا ہے ایک ہی لے لو یار۔ دنیا والوں میں چلتا ہے، میرے رب کے خزانے جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، وہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ تو مانگو نا اس سے دل کھول کر۔ تو رب سے ہمیشہ دل کھول کر اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آزمائش کی دعا، پریشانی کی دعا، بربادی کی دعا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں خوب اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں اس سورہ قارعہ میں تھا کیا ایسا کہ صحابی رسول اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں؟ اب ذرا اس سورہ قارعہ کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس سے آپ کو ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملے گی کہ جب ایک سورت میں اتنا کچھ ہے تو جو پورا قرآن سمجھ رہا ہوگا، پورا قرآن پڑھے گا، تو اس کے دل میں کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے خزانے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ قارعہ جو ہے، یعنی جس مبارک سورت کی تلاوت انصاری صحابی نے زبان مصطفیٰ سے سنی، ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوا، یہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے۔ 30ویں پارے میں ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 11 آیتیں ہیں، بس صرف 11 آیات تلاوت کرو تو 2 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا،
اور سورہ قاریہ کے مضامین کے لحاظ سے 3 حصے بنتے ہیں. نمبر 1 قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہوا. دوسرے حصے میں اس بات کا بیان ہوا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی, ایٹماسفیئر کیسا ہوگا. اور تیسرے حصے میں قیامت کے اختتام کا بیان ہے کہ امتحان کیسے ہوگا. اس سینیریو میں جب لوگوں کا ایگزام ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. صرف 11 آیتوں میں رب نے قیامت کا نقشہ بھی کھینچ دیا اور کیا ہوگا اس نے یہ بھی بتا دیا. اب ذرا غور سے دل تھام کر, اللہ کرے کہ ہم پر بھی اس صحابی رسول کی کیفیت کا صدقہ نصیب ہو اور ہم قرآن سنیں اور اللہ کے خوف سے بھی لرزہ کریں جب بھیانک, خوفناک اور عذاب کی باتیں ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. القارعہ اس کا ترجمہ کیا اعلی حضرت نے دل دہلانے والی. مل قارعہ کیا وہ دل دہلانے والی. وما ادراک مل قارعہ اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی. 3 بار ایک ہی بات. القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. علماء بڑا پیارا اس میں جواب دیتے ہیں کہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت اسلوب ہے, اسٹائل ہے قرآن کا, کہ جب کسی بات پر انفسائز کرنا ہوتا ہے, تاکید دلانی ہوتی ہے, توجہ درکار ہوتی ہے, تو قرآن یہ انداز اختیار کرتا ہے. کلام اللہ کا یہ انداز ہے کہ لوگ خوب توجہ کریں. دیکھو بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے. اسی طرح کا انداز آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. قرآن خود پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر قرآن اس کے بعد خود ہی بتاتا ہے. قرآن گویا بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بالکل اسی طرح یہاں یہ انداز ہے کہ تم نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی. اب القارعہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ لفظ کرعن سے بنا ہے. ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ اس سے گرجدار آواز پیدا ہو, اس کو کرعن کہتے ہیں. یہ آواز جتنی زوردار اتنی دل دہلانے والی ہوتی ہے. اگر آدمی غفلت میں ہو, اپنے دھیان میں بیٹھا ہو اور اچانک کوئی آواز آ جائے, مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کچھ زوردار دھماکہ سنائی دے, ہمارا دھیان کہیں اور ہو, فوراً انسان گھبرا جاتا ہے. گاڑی میں جا رہا ہے, کوئی بڑا ہارن بجا دے, بندہ ہل جاتا ہے. اچانک آنے والی آواز جو ہے وہ دل دہلا دیتی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہوگا کیا. ان مثالوں کو تصور میں رکھیے اور قیامت میں کیا ہوگا. فرمایا تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے. nobody knows, پتہ بھی نہیں ہوگا, کسی کو پتہ نہیں ہوگا. تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے, خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی, کسان کھیتوں میں مصروف ہوں گے, کوئی کھانا کھا رہا ہوگا, کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا. اس وقت اچانک ایک زوردار زلزلہ برپا ہوگا, پوری زمین ہل جائے گی, آسمان پھٹ جائیں گے, ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ پڑیں گے, بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ جائیں گے, بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ذرا تصور تو کیجئے وہ کیسا ہولناک دھماکہ ہو, کیسا زلزلہ ہوگا. اس وقت دل کیسے دہل جائیں گے, کیسی بدحواسی ہو. اور یہ دن آنا ہے. قرآن نے ایک اور جگہ اس کو بیان کیا, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا. قرآن کیا کہتا ہے سنو, بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز, جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے, اتنی گھبراہٹ ہوگی. ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی, جس کا حمل ہوگا نا پریگننٹ ہوگی, اس کا حمل گر جائے گا. اتنا خطرناک وہ خوف ہوگا. فرمایا تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہو, بدحواسی ہوگی, گھبراہٹ ہوگی. یہ قیامت کا سینیریو ہے, یہ قیامت کا حال ہوگا. یہ ہے قارعہ.
جبھی قرآن کہتا ہے وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا، تمہیں کیا معلوم قارعہ کیا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن نے صرف 3 آیتوں میں ایک منظر کشی کی، کوسچن کریٹ کیا. اب قرآن بتا رہا ہے ہوگا کیا. سنو اس دن سینیریو کیا ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قرآن کہتا ہے جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش وغیرہ ہوتی ہیں تو پروانے آتے ہیں، بارشوں میں زیادہ آتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کی طرح ہوتے پر اڑتے مکھی کی طرح، اور کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹکرا کے گر رہا ہوتا ہے، لائٹ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے، ادھر ادھر بد حواسی ہوتی ہے پروانوں میں. قرآن نے مثال دی کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا، بالکل ہوش و حواس نہیں ہوگا. یہ تو لوگوں کا حال ہوگا. اب قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ جو ہے نا دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے دیو ہوئے جس کو کہا جاتا ہے پہاڑ. یہ پہاڑ ہلاؤ تو ہلتے نہیں ہیں، کتنے سال لگتے ہیں پہاڑ کو توڑنے میں. ہمارے سائیڈ ایریا وغیرہ میں پہاڑوں کو توڑ کے روڈ بنائے گئے تو ہم دیکھتے تھے سالوں لگتے تھے، ڈائنامٹ سے اڑانا پڑتا تھا، مگر تھوڑا سا حصہ ہلتا ہے اس کا. مگر اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو یہ پہاڑ پتہ ہے کیسے ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ کہا پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. یہ ہمارے علاقے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ رضائی بنانے والے کو، رضائی بنانے والا آپ نے دیکھا ہوگا ڈنڈی مارتا ہے رضائی پہ جب بنا رہا ہوتا، تو اون جو ہے نا، اون روئی وہ اڑتی ہے. قرآن کہتے ہیں جیسے یہ روئی اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں. صرف 2 آیتوں میں ہمارے سامنے قیامت کا نقشہ آ گیا کہ لوگ بدحواس ہوں گے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور پہاڑ کیسے ہوں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ پہاڑ تو اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہی خوف بہت تھا نا. نہیں ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اب ذرا انڈرسٹینڈ کرو بات کو. اللہ نہ کرے کوئی اچانک آفت آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، زلزلہ آ جائے اور آپ بھاگ رہے ہوں، اور کوئی بندہ آپ کو روکے، یار رکو ذرا بتاؤ تم نے آج دن کیسے گزارا ہے. آپ کہیں گے اللہ کے بندے حالت دیکھ رہے ہو، اتنی بڑی ٹینشن میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. مگر سنو،